السلام علیکم قدرمندو کتونکو زه ساجد سلطان د پی ټي وی نېشنل د پیښور څانګې نه د 12 ربیع الاول په خصوصي ټرانسمیشن کې ستاسو په خدمت کې حاضر یم. د پی ټي وی نېشنل چې څومره کتونکي دي هغې د سردار دو جهان حضرت محمد صلی الله علیه و آله وسلم په شان کې دی یو ځل درود شریف وایي. د خوږ پیغمبر چې کوم مونږ ته مشلره راکړې ده نو په هغې کې حقوق الله او حقوق العباد باندې هغې ډېر زیات زور کړی دی. د حقوق الله او د حقوق العباد په موضوع باندې نن مونږه خپل سټوډیو ته دوه ډېر ستر میلمانه راغوښتي دي. دی پاتې کېږي په یو کې یو څو ورځو دپاره د خپل کارونو دپاره چې کوم دی خیر ښېګڼې کارونه کوي هغې دپاره پاکستان ته راغلي وو. پی ټي وی نېشنل شکریه ادا کوم چې مونږ دا ټایم راکړو او دی اورېدي تعارف تاسو سره کوم. ما سره ناست دی د تقوا ویلفیر ارګنایزیشن کو فاونډر دی ذوالفقار بیګ صاحب او ورسره ناسته ده دا د دې مسز ده افشا سلیم. د دې تقوا ویلفیر ارګنایزیشن دی نه صرف په پېښور کې په پاکستان کې بلکې په ادر کنټریز کې هم دی د خیر ښېګړې کارونه کوي. دی سره به ګپ شپ لګو خو په اردو کې به ورسره لګو ځکه چې دی وي پښتو ما ته راشي خو لږ لږ راشي نو په لږ لږ باندې زموږ کار نه کوي. مونږ وایو چې ډېره راځي نو علاوه پرې خبره کوو نو ښه خبره به دی چې دی سره مونږ په اردو کې خبرې کوو. افشا میڈم کیسی ہیں آپ؟ السلام علیکم جی، الحمدللہ میں ٹھیک ٹھاک. سب سے پہلے تو میں آپ کا بھی تھینک یو کروں گی اور پی ٹی وی کا بھی کہ آپ لوگوں نے ہمیں ٹائم دیا اور ہم لوگوں کو بلایا یہاں پہ. آپ کیسے ہیں؟ آپ ٹھیک ہیں؟ اچھا جی، آپ کا ماشاء اللہ ایک بہت بڑا آرگنائزیشن ہے. اس کو میں این جی او کا نام نہیں دوں گا کیونکہ پھر لوگ کچھ اور ہی سمجھ جاتے ہیں. تو آپ کا جو آرگنائزیشن ہے وہ پاکستان میں کہاں کہاں پر اور کس کس اسپیکٹ پر کام کر رہی ہے؟ ہمیں ایسے تو اوور آل جو ہے پاکستان میں کام کرتے تقریباً 9 سال ہو چکے ہیں اور وہ ہم لوگ ایسے انڈیپینڈنٹلی کرتے تھے. جیسے کسی نے کانٹیکٹ کیا تو ہم لوگوں نے ان کے ساتھ کام کیا. لیکن ہم جو اپنی چیریٹی کے انڈر کام کر رہے ہیں وہ ہمیں 4 سے 5 سال ہو گئے اور ہم لوگ کے پی کے علاقے میں کام کرتے ہیں. مینلی ہمارا پشاور میں کام ہے. ہم مردان میں کرتے ہیں، ملاکنڈ میں کرتے ہیں، پھر ہزارہ سائڈ پہ جائیں تو ہم ہری پور ایبٹ آباد کی طرف کام کرتے ہیں. پھر پنجاب کا کوئی ریجن ہم نے کور کیا ہوا ہے جس میں جہلم ہے، پنڈی ہے، دین ہے. یہ علاقے جو ہم پاکستان میں ہے جو ہیں ان علاقوں میں کام کرتے ہیں. ذوالفقار صاحب آپ کیسے ہیں؟ ٹھیک ہے ذوالفقار صاحب مجھے یہ بتائیں اگر پنجاب ریجن کی میں بات کروں تو پنجاب میں آپ لوگ تقوا کہ کیا کیا سروسز دے رہے ہیں اور کہاں کہاں پہ؟ وہاں دینا کا اسکول ہے ہمارا، ووکیشنل اسکول، جو 14 ایئر کے جو بچے ہوتے ہیں نا جو ہم پڑھا نہیں سکتے کیونکہ عمر زیادہ ہے، ان کے لیے ہم نے ووکیشنل اسکول بنایا ہوا ہے. تو وہاں بوائز کے لیے سوئنگ اور میک اپ، بوائز کے لیے الیکٹریکل کام اینڈ کمپیوٹر کا کام ہوتا ہے جو سکھاتے ہیں بچوں کو، اور جو لڑکیوں کے لیے پارلر اور سوئنگ کا کام ہوتا ہے. کتنے اسٹوڈنٹس ہیں وہاں پہ؟ وہاں ابھی کوئی تقریباً 220 اسٹوڈنٹس ایٹ اینی ون ٹائم ہوتے ہیں. اچھا، کتنے گریجویٹ ہوئے ہیں وہاں سے؟ پچھلے یہ جب ہم نے اسکول بنایا تھا 2018 میں بنا تھا، ابھی تک 5000 پلس گریجویشنز ہوئے ہیں. 5000 پلس؟ جی. تو وہ جو 5000 پلس ہے اس میں اپراکسیمیٹلی کتنے ورک کر رہے ہیں؟ مطلب فیکٹریز میں یا گھر میں یا مطلب باہر دکانوں میں؟ کوئی 80-90%. 80-90% مطلب وہ اسکلز دی ہیں، اسکلز کے تھرو اپنا گھر کا چولہا جلا رہے ہیں. جی. جو بچہ گریجویٹ ہوتا ہے ان کو، جو مثال میں آپ کو دیتا ہوں، جو ایک بچی گریجویٹ ہو جاتی ہے وہاں سوئنگ کے لیے تو ہم کو سوئنگ مشین دے دیتے ہیں آفٹر 6 months. صحیح. پھر جو لڑکیاں جو پارلر کا کام کریں ان کو میک اپ کٹ مل جاتی ہے، فلی پروفیشنل میک اپ کٹ بن جاتی ہے. جو خاص بچے جو ہوتے ہیں نا جو زیادہ ہمیں فیل ہوتا ہے وہ زیادہ آگے چل رہے ہیں، اوپر سے ان کی فیملی سپورٹ برڈن زیادہ ہوتی ہے، ان کے لیے ایک دکان کھول دیتے ہیں، اس کے سارا کیا چیزیں لے کے دیتے ہیں تو وہ خود کا نظام وہاں سے چلاتے ہیں. کون کون سے مطلب جو وہ وہاں پر لرن کرتے ہیں تو کون کون سے سروس آپ پرووائڈ کرتے ہیں؟
جو لرن کرتے ہیں یہ موسٹلی جو بچے نا یہ سلائی کڑھائی سلائی پارلر جو پارلر میک اپ جو ہے بوائز کے لیے الیکٹریکل کا کام اینڈ مکسڈ ابھی ہمیں لاسٹ ایئر ایک اور فلور بنایا تھا کمپیوٹرز کے لیے. تو وہ بچوں کو اب کمپیوٹر ٹیکنالوجی پر ٹرین کرتے ہیں. آفس پروڈکٹیوٹی سویٹس جو ہوتے ہیں نا مائکروسافٹ ایکسل ورڈ ایکسل اینڈ سو آن. افشاں میڈم اگر پشاور کی بات کریں کیونکہ ہمارا ریجن ہے تو اگر پشاور کی بات کریں پشاور میں آپ کہاں کہاں پر سروسز دے رہی ہیں اور کس قسم کے سروس دے رہی ہیں کس قسم کے بچوں کو دے رہی ہیں؟ اچھا مینلی ہم 2 سیکٹرز میں کام کرتے ہیں. ایک ایجوکیشن ہے, دوسرا جو ہے وہ ویلفیئر ہے. ویلفیئر میں ہم کافی ایریا جو ہے وہ کور کرتے ہیں. تو پہلے میں ایجوکیشن کی بات کروں گی. ہمارا یہاں پہ ایک اسکول ہے چیریٹی اسکول تقویٰ کے نام پہ. کہاں پہ؟ یہ ورسک روڈ پہ پشاور میں. اچھا. اور یہ اسکول ہم لوگوں نے اس کو تقریباً بنے میں 4 سال ہو گئے ہیں. یہ اسکول مینلی ان بچوں کے لیے بنایا گیا ہے جو آرفنز ہیں یا بہت ہی غریب فیملیز کے ساتھ وہ ان کا تعلق ہے, یا وہ بچے ہیں جو اسٹریٹ چائلڈ ہے, جیسے آپ کو یہ کچرا اٹھاتے بچے نظر آتے ہیں, اس طرح کے یہ بچے ہیں. اور وہاں پر ہم لوگوں بچوں کو بالکل فری ایجوکیشن دیتے ہیں. ایجوکیشن فری ہے, ان کا یونیفارم فری ہے, ان کی اسٹیشنری فری ہے, بچوں کو فری لنچ ملتا ہے, بریک فاسٹ ملتا ہے. ایون جو ہماری نرسری اور پریپ کلاس کے بچے ہیں ان کو ہم 2 دفعہ لنچ آفر کرتے ہیں. 10 o'clock ان کی بریک ہوتی ہے جس میں ہم ان کو سنیکس وغیرہ ہوتے ہیں, جیسے ہم بسکٹس دیتے ہیں, سینڈوچز دیتے ہیں. پھر مین لنچ ہمارا 12 o'clock پورے بچوں کے لیے ہوتا ہے. ہمارا مین فوکس یہ نہیں ہے, میرے نزدیک ایجوکیشن 1+1=2 نہیں ہے. میرے نزدیک ایجوکیشن اچھے اور برے کی تمیز ہے. میرا فوکس ان بچوں کو گروم کرنا ہے. وہ بچے جو کچرا اٹھاتے تھے ہم لوگوں نے ان کو لیے ایک ایسا اسکول بنایا جو کہ اب میں آپ کو دعوے سے کہہ سکتی ہوں پاکستان کا موسٹ ایڈوانسڈ پرائمری اسکول ہے. ٹھیک ہے, ہمارے اسکول میں آپ کو ہماری جو پائنیئرز ہیں وہ کلاس 5 میں پہنچے ہیں. کلاس 5 اور کلاس 4 کے بچوں کو جب آپ بٹھائیں گے وہ بایو میڈیکل پڑھتے ہیں, میڈیکل کا جو اسٹوڈنٹ پڑھ رہا ہوتا ہے. ہماری کلاس کے ہر بچے کو آپ کلاس 5 اور 4 کے پوچھیں گے وہ آپ کو ایک ایک بون کا نام بتائیں گے. کبھی کبھی میں ہنستی ہوں کیونکہ مجھے ہر بون کا نام نہیں آتا. ہماری کلاس ہمارے اسکول میں وائٹ بورڈ اور بلیک بورڈس کا کانسیپٹ نہیں ہے. ہمارے یہاں بڑی بڑی ٹچ اسکرینز ہیں, جیسے یہ آپ کی بیک پہ یہ کافی زیادہ بڑا فریم لگا ہوا ہے, ایسی بڑی ٹچ اسکرینز ہیں جس پہ ہم بچوں کو ایجوکیٹ کرتے ہیں. ہماری ICT سویٹ ہے جس میں لیبز ہیں, اور ہمارے چھوٹے چھوٹے بچے کوڈنگ پڑھ رہے ہیں, ان کو وہ چیزیں آتی ہیں جو یونیورسٹی لیول پہ پڑھائی جاتی ہیں. اور انشاءاللہ کل کو یہ بچے ایک اچھے سٹیزن بنیں گے, ایک اچھے پاکستانی بنیں گے, ایک اچھے مسلمان بنیں گے, اور جو کسی پروفیشن میں جائے گا تو وہ ہمارے لیے فخر کا باعث ہوگا. مجھے یہ بتائیے کہ آپ کہہ رہے کہ جو اسٹریٹ چائلڈ ہے جو ڈیران وغیرہ ان پر گھومتے ہیں, وہاں سے مطلب کچرا اٹھاتے ہیں, بیچتے ہیں, کچھ کھانے کی چیز مل جائے وہ کھاتے ہیں, تو پھر ان لوگوں کو کمپیوٹر کے سامنے بٹھانا, ان کی مینٹل لیول کی مطلب اتنی گرومنگ کرنا کہ وہ اس چیز کو سمجھ سکے کہ ہاں مجھے اس چیز کی ضرورت ہے, تو یہ تو بڑا مشکل ہے. یہ کس طرح مطلب آپ لوگوں نے اس کے پیرنٹس کو کس طرح کنونس کیا اور ان بچوں کو کس طرح کنونس کیا؟ کیونکہ وہ تو آزاد ماحول میں رہ رہے تھے, جہاں پر سونا چاہتے سو جائے, جہاں سے کھانا چاہتے کھا پورا دن. بچوں کو تو آزادی چاہیے, وہ تو آزاد تھے. اب تو مطلب اس کی لائف پہ وہ تھوڑی ریسٹرکشنس پڑ گئی, تو مطلب یہ تو بڑا مشکل کام ہے. مشکل تب ہوتا ہے جب آپ میں وہ پیشن نہیں ہوتا. اگر آپ میں پیشن ہو نا کچھ کرنے کا تو کوئی چیز آپ کو مشکل نہیں لگتی. وہ جسٹ آپ کو یہ آپ یہ سوچتے ہو کہ میں کس طریقے سے یہ کروں گا تو یہ کام ہو جائے گا. ہم لوگوں کا ایکچولی یہ کام شروع ہوا تھا 2022 میں, جب فلڈ آیا ہوا تھا تو ہم یہاں پر آئے تھے ہیلپ کرتے, تو ہمیں کچھ بچے ملے تھے, اور وہ بچوں کو ہم لوگ جب لے کر گئے, ہم لوگ ایکچولی لیپ ٹاپ پہ کوئی کام کر رہے, ان کو اچھا لگا, ان کو ہم نے کارٹونز وغیرہ دکھائے تو وہ بیٹھ گئے وہاں. یہ بچے وہی تھے جو کچرا اٹھاتے تھے. تب ہمارے مائنڈ میں آیا کہ ہم ان کے لیے اسکول کھولتے ہیں. تو یہ بہت بڑا چیلنج تھا. اور میرے اور ذوالفقار کی ایک بات ہے, ہم نا مینٹل ہیلتھ پہ بہت بلیو کرتے ہیں کہ ایک انسان کی اگر مینٹل ہیلتھ اچھی ہوگی تو وہ دنیا میں کچھ بھی کر سکتا ہے. تو یہ بچوں کو لانا ایک میں کہوں گی تھوڑا سا اس کے لیے ہاں تھا, آپ نے سوچنا تھا کہ ہم نے کیا کرنا ہے کہ یہ بچے اٹریکٹ ہو. کیونکہ ایک بچہ جب وہ باہر جاتا ہے, میں جیسے اکثر یہ بات کہتی ہوں کہ ایک مڈل کلاس بچے کو ہر روز وہ چیز نہیں ملتی جو ان بچوں کو مل جاتی ہے. ان کو کوئی آئس کریم بھی پکڑاتا ہے, کوئی کولڈ ڈرنک بھی پکڑاتا ہے, کوئی چپس بھی پکڑاتا ہے. تو ایسے میں بچوں کو لانا اور اٹریکٹ کرنا ایک مشکل کام تھا. لیکن ہم لوگوں نے کیا کیا تھا, ہم لوگوں نے فرسٹ فیو منتھس 4 to 6 months آپ کہیں, سم ٹائمز 3 months ہوتے ہیں, ڈپینڈ کرتا ہے بچے پہ. ہم اس بچے کو پڑھاتے نہیں, ہم اس کو اس انوائرمنٹ سے فیملیئر کرتے ہیں. ہم اس بچے کو لاتے ہیں, بٹھاتے ہیں, اس کو ہمارا کرافٹ روم ہے, ہم آرٹ اینڈ کرافٹ کرنے کو دیتے ہیں. ہم اس بچے کو, ہمارے باتھ رومز بنے اسپیشل گرلز اور بوائز کے لیے سیپریٹ, ہم ان بچوں کو صاف کپڑے دیتے ہیں, ہم ان کو کھانے کی اچھی چیز دیتے ہیں, ہم ان کو پریکٹس کرواتے ہیں کہ آپ نے ہاتھ کیسے دھونے ہیں, کب کب آپ نے ہاتھ دھونے ہیں.
ہم ان کو کارٹونز دکھاتے ہیں, ہم اس طرح ان بچوں کو انوائرمنٹ دیتے ہیں کہ وہ بچے کو وہ چیز اچھی لگتی ہے. اور جب یہ چیزیں ہونے لگتی ہیں تو سم ٹائمز ہمیں یہ سننے کو ملتا ہے, پیرنٹس آتے ہیں وہ کہتے ہیں آپ نے ہمارے بچوں کو اتنا پالش کر دیا کہ ہمارے بچوں کو اب اپنے گھر گندے لگتے ہیں. تو وہ اب ان بچوں کو صاف انوائرمنٹ دیا, وہی بچے جو کل کچرا اٹھانے میں کمفرٹیبل تھے آج اس چیز میں کمفرٹیبل نہیں ہے, کیونکہ ان کو صفائی کا پتہ چلا ہے, ان کو ایجوکیشن کا پتہ چلا ہے, اور ان کی چھوٹی چھوٹی جو اچیومنٹس ہوتی ہیں ہم ان پہ ان کو اپریشیٹ کرتے ہیں, ہم ان کو اس چیز پہ کچھ نہ کچھ انعام دیتے ہیں. تو بچے میں یہ چیز ہے کہ میں نے لائف میں کچھ چیز حاصل کرنی ہے. سیم ٹائم جب کوئی بچہ چیز حاصل نہیں کر سکتا ہم اس کے ساتھ ہوتے ہیں, ہم اس کے ساتھ محنت کرتے ہیں تاکہ بچے کو یہ بھی پتہ چلے کہ فیلئر اور ناکامی اور ریجیکشن بھی زندگی کا پارٹ ہے. تو اس میں ہمارا صرف ایم یہ نہیں ہے کہ بچوں کو میں نے ڈگری دینی ہے, بچوں کو ایک میں نے اچھا سٹیزن بنانا ہے, ایک اچھا انسان بنانا ہے, کل کو وہ جنریشن جو پاکستان کو لے کے چلے گی. ذوالفقار صاحب مجھے یہ بتائیں کہ ماشاء اللہ یہ تو بہت بڑا کام ہے, لیکن میں نے خود ضلعی انتظامیہ کی جو ایک پروجیکٹ تھا بیگرز وہ اٹھاتے تھے یہ بچے زیادہ تر, کیونکہ پشاور میں بہت زیادہ مطلب ہر چوک پہ آپ اتنے زیادہ نظر آئیں گے, تو ان کو جب اٹھایا جاتا تھا تو ان کا اپنا ایک زماکور کے نام سے ایک ادارہ ہے, تو ان کے پیرنٹس آ جاتے اور وہ کہتے کہ یہ تو ہمارا کمائی کا ذریعہ ہے, ہم کھائیں گے کیا. تو مطلب لک لائک یہی بچے آپ لوگوں نے اٹھائے ہیں, تو پیرنٹس نے مطلب یہ نہیں کہا کہ مطلب یہ تو ہمارا کمائی کا ذریعہ, اس کی وجہ سے ہمارا گھر کا چولہا جلتا ہے. ہاں جی بالکل, یہ تو ایک پیرنٹ نہیں ہر پیرنٹ نے یہ ہمیں یہ بتایا نا, اور ان کے لیے یہ مسئلہ کیونکہ یہ بچے ان کے لیے انکم ہے. تو ایکچولی آپ ان کو جانتے ہیں نا جو سوشل ویلفیئر کی ڈپارٹمنٹ کے حصہ ہے, انہوں نے بھی خود بھی کہا تھا کہ نا آپ نے 200 چلڈرن کیسے اٹھا لیے, اسٹریٹ چلڈرن اٹھا کے اسکول میں ڈال دیا. تو ہم پتہ ہے جیسے افشان کہہ رہی ہے, ہم نے ان بچوں کو صرف یونیفارمز, کھانا پینا, میڈیکل بھی کرتے ہیں ان کا, اور لیکن کیونکہ بچہ زکوٰۃ کا مستحق ہے, ان کے پیرنٹس بھی زکوٰۃ مستحق ہے نا, تو ان کے لیے ہم منتھلی راشنز بھی پرووائڈ کرتے ہیں, ان کے پیرنٹس کے ان کے فیملیز کے لیے جی منتھلی راشنز بھی پرووائڈ کرتے ہیں. لیکن اس کے ساتھ ہم کنڈیشن ڈالتے ہیں, اور کافی سخت کنڈیشن ہے. یہ ہے بچہ واپس جائے گا نہیں اسٹریٹ پر کچرا اٹھانے کے لیے, جو جائے گا تو ہمارا آپ کا راشنز بھی ہم بند کر دیں گے اور اوپر سے بچوں کو اسکول سے نکال دیں گے. سو اس چیز کے لیے تو پیرنٹس ایگری ہو جاتے ہیں, ایگری ہو جاتے ہیں جی جی. کئی ہوتے ہیں, میں آپ کو بتاؤں 1-2% میں ہم جب بچوں کو پکڑا ہے کچرے اٹھاتے ہوئے ہے نا, ان کو وہاں سے سختی سے ہم نے پکڑ لیا ہے, اسکول پر لے کے آیا, پیرنٹس کو بلایا پہ یہ کیا چل رہا ہے, آپ پھر کریں گے, آپ بچوں کو نکال دیں گے. تو پھر یہ ڈر جاتے ہیں نا, کیونکہ ایک بچے کی تعلیم 26,000 روپیز کا ایک بچے پر منتھ ہمیں لگتا ہے, ہمارا یہ کاسٹ ہے, فزیکل کاسٹ پر منتھ پر چائلڈ. اچھا, اگر کوئی مطلب ہمارا پروگرام دیکھ رہے اور کوئی کہہ رہے کہ مطلب ہمارے محلے میں یا مطلب ہم خود اپنے بچے کو اس میں ایڈمٹ کرنا چاہتے ہیں, تو یہ آتے ہیں, اور یہ بڑے مسئلے ہمارے لیے بنے ہوئے نا. یہ آتے ہیں جو زکوٰۃ مستحق فیملیز نہیں ہے, کیونکہ ان کا ہمارا اسکول کا سنا ہوا ہے, تو ان کو پتہ ہے IT اسٹینڈرڈز ویری ویری ہائی ہیں. جیسے افشان کہہ رہی تھی, اب پورے پاکستان میں کون سا گریڈ 4 کا بچہ بایو میڈ پڑھ رہا ہے, کون سا گریڈ 3 کا بچہ HTML کوڈنگ C++ کوڈنگ کر رہا ہے, کوئی نہیں ہے. تو یہ دیکھتے ہیں, تو پھر آتے ہیں, کئی دفعہ کہتے ہیں 50,000 روپیز اے منتھ دیں گے ہمیں کہ نہ ان کے بچے کو داخلہ کریں. ہم سب کو منع کرتے ہیں, اس جو لیے صاحب استطاعت ہوتے ہیں وہ کہتے ہیں. ہاں وہ آتے ہیں, اور یہ آلموسٹ ویکلی آپ گارنٹی کر لیں کہ نہ کوئی آئے گا کہے گا ہمارے بچوں کو داخلہ دیں, لیکن ہم نہیں دیتے, کیونکہ جو ہم ان کی بچوں کو ایک داخلہ دے دیا نا, جو ہمارا پرپس تھا زکوٰۃ مستحق بچوں کے لیے, ان کی پلیس نکل جاتی ہے. تو پھر فائنلی یہ ہو جاتا ہے, ایونچولی پورا اسکول پرائیویٹ اسکول بن جاتا ہے, جو ہم نہیں چاہتے. پشاور میں اگر ہم دیکھیں تو ہر چوک پر بے تحاشا بچے کھڑے ہوتے ہیں بیگری کے لیے, کیا سمجھتے ہیں ان کو دینا چاہیے یا نہیں دینا چاہیے؟ اکثر لوگ کہتے ہیں کہ نہیں اس کو بالکل نہیں دینا ہے, کچھ کہتے ہیں کہ یار اتنا چھوٹا ننا پیارا بچہ ہے, ان کو کچھ نہ کچھ دے دے. آپ کی کیا کنسرن ہے, ان کو دینا چاہیے یا نہیں؟ میں آپ کو اگر اپنا پرسنل اوپینین دوں تو میرے خیال میں بالکل نہیں دینا چاہیے. نہیں دینا چاہیے, نہیں دینا چاہیے. ہمارے گھر میں بچے ہوتے ہیں, جب بڑے ہوتے ہیں تو ہم اکثر کہہ دیتے ہیں بچہ بگڑ گیا ہے. کیوں بگڑ گیا؟ کیونکہ بچپن میں ہم نے بگاڑ دیا ہے. یہی بات ان بچوں کی ہے. وہی جو پیارا کیوٹ بچہ ہمیں روڈ پہ کھڑا نظر آ رہا ہوتا ہے, ہم اس کو پیار میں نے 100 روپیہ دے دیا, آپ نے 50 دے دیا, آگے کوئی اور بندہ ہے اس نے کیک کا سلائس دے دیا. ہم اس بچے کی ہیلپ نہیں کر رہے ہیں, ہم اس بچے کی زندگی تباہ کر رہے ہیں. جب
उस बच्चे को ये पता है मैं यहाँ खड़ी हूँ, मैं अगर गजरे भी बेच रही हूँ या मैं टिश्यू बेच रही हूँ तो कोई मेरे से लेगा नहीं, वो हमदर्दी करके मुझे पैसे दे जाएगा। जब हम पैसे देते हैं तो वो बच्चे को ये लगता है कि यार ये तो मैं इसमें कंफर्टेबल हूँ, मुझे पैसा मिल रहा है, मेरे घर में भी मिल रहा है पैसा और मैं तो सिंपैथी ले सकती हूँ। ऐसे में वो एक बच्चा जो एक अच्छी लाइफ डिज़र्व करता है, जो पढ़ाई, खाना पीना, एक अच्छा माहौल डिज़र्व करता है ताकि कल को अपनी ज़िंदगी में कुछ बन सके, वो जो एक अपॉर्चुनिटी उस बच्चे से हम ले लेते हैं। तो मेरे ख्याल में इन बच्चों को तो बिल्कुल भी नहीं देना चाहिए। अच्छा, हम देखते हैं ना कि मतलब अक्सर ये बेगर्स का फॉर फादर से इस तरह ये सिलसिला चला कि उसकी जो दादा थे, फिर उसके फौतगी के बाद उसका बेटा, फिर इसका बेटा। अब इनके छोटे जो बहन भाई होते हैं वो भी मतलब ज़्यादा से ज़्यादा मैंने देखे हैं 4 साल के, वो भी हाथ फैला देते हैं कि हमें दे दे। इन बच्चों का मेंटल लेवल और इनका मुस्तकबिल फिर कैसा होगा? देखिए ये तो सामने आपको नज़र आ रहा है, जो नस्ल दर नस्ल चलता आ रहा है वो तबाही है, आगे मज़ीद तबाही होगी। ठीक है, आजकल जो हमें बच्चों के असॉल्ट्स भी नज़र आते हैं और इस तरह के केस भी नज़र आते हैं, वो क्यों आते हैं? वो इसीलिए आते हैं कि जब पेरेंट्स एक माहौल में चलते आ रहे हैं, वो अपने बच्चों को लेके इस चीज़ को लेके बॉदर नहीं है, वो उनके लिए चीज़ बड़ी नॉर्मल है। आप बच्चे को रोड पे छोड़ रहे, रात 3-3 बजे तक आपको यूनिवर्सिटी रोड पे भी बच्चे नज़र आ रहे हैं, वो मांग रही हैं, बच्चियाँ चीज़ें बेच रही हैं, ये चीज़ ठीक नहीं है। वहाँ पर रंग बिरंगे बंदे आ रहे हैं, तो ऐसे में आपको वो चीज़ नस्ल दर नस्ल चली आ रही है और वो बच्चे उस चीज़ में कंफर्टेबल हो रहे हैं क्योंकि उन्होंने उसके बाहर कोई चीज़ देखी नहीं है। ऐसे में सोसाइटी और सिस्टम का ये फ़र्ज़ बनता है और हमारा भी कि हम उन बच्चों को एक अच्छी ज़िंदगी दें, वो सब लोग जो दे सकते हैं। इसलिए हम आए हैं और हम लोग जब इन बच्चों को मिलते हैं, हम इन बच्चों को ऐसा माहौल देने की कोशिश करते हैं, हम लेकर आते हैं कि ये बच्चा कंफर्टेबल हो, इस बच्चे के ख्वाब हो। जिस बंदे का एक सुबह उठ के गोल ये है कि भाई आज उसका सिर्फ ये गोल है कि मैं आज दोपहर का खाने में अपने घर वालों को क्या खिलाऊंगा, वो लॉन्ग टर्म में क्या सोचेगा कि मेरे बच्चे क्या बनेंगे? कुछ भी नहीं बच्चे बनेंगे। उसके दिल में ये होगा मेरे 5 बच्चे ये बड़े हों, ये भी कमाएं ताकि हमारे घर में जो 2 रोटियां बनती थी वो 10 बन सकें। तो ऐसे में हम लोग उन बच्चों को ला कर ये दिखाना होता है कि बेटा आप मेहनत करोगे, आप इस सिस्टम से निकलोगे तो आप कुछ बन सकोगे और आप भी बन सकते हो, आप में ये पोटेंशियल है। जुल्फ़िकार बेग साहब, मुझे ये बताएं कि पाकिस्तान में NGOs का आना और यहाँ पर मतलब मुख्तलिफ एस्पेक्ट्स में काम करना अब तो मतलब तकरीबन ना होने के बराबर है, आप इसको किस पॉइंट ऑफ व्यू से देखते हैं, किस तरह आप लेंगे? हाँ जी, पता है हमने पिछले साल और ये बिफोर में सुना था यहाँ NGOs काफ़ी बंद हुई थी, है ना, कि ना गवर्नमेंट से कि ना है क्योंकि ये फ्रॉड ये सारी चीज़ें उल्टे पुल्टे काम कर रहे थे। तो मैं इवन दो हमारे लिए थोड़ा मुश्किल बन जाता है, इवन दो हम NGO का लफ्ज़ खुद के लिए इस्तेमाल नहीं करते क्योंकि हमारा परमानेंट चैरिटी है यहाँ जो हम चलते जाते हैं। लेकिन मसला ये है कि लॉट ऑफ ये जो NGOs आते हैं ना, वो आप उनको £1 देंगे, £1 से कि ना आपको गारंटीड 50% जेब में डालेंगे, 50% लोगों को डिस्ट्रीब्यूशन कर देंगे ना। तो ये चलता आ रहा है और ये इतना फ्रॉड बन गया पाकिस्तान में ये NGOs की वजह से। तो और जो जेन्युइन जो NGOs होते हैं उनके लिए मुश्किल हो जाता है। सो वी हैव टू फाइट विद सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट्स एंड लोगों के साथ भी देखें हम ये काम कर रहे हैं, ये काम कर रहे हैं, क्योंकि स्ट्रक्चरली पाकिस्तान का जो निज़ाम है ना, जो सेटअप हुआ है, ये हमारे लिए बहुत मुश्किल है, लेकिन हम लड़ते जाते हैं इन चीज़ों में। मैडम, मुझे ये बताएं कि क्या समझते हैं जो अब तो तकरीबन ना होने के बराबर है पाकिस्तान में NGOs, तो हमने ये बहुत सुना था कि NGOs में बहुत बड़े लेवल पर करप्शन होती है, तो इज़ इट ट्रू? इट इज़ वेरी ट्रू। मैं आपको अपना एक पर्सनल एक्सपीरियंस बताती हूँ। मैं जब हम लोगों की अपनी चैरिटी रजिस्टर, क्योंकि हमारी UK में रजिस्टर्ड चैरिटी है, उससे पहले मैं वहाँ पर एक लोकल चैरिटी थी जिसके साथ मैं काम कर रही थी, तब मुझे ये अंदाज़ा हुआ था और मुझे दुख हुआ था, काफ़ी दुख हुआ था। और ये पता चला था जब उन्होंने हमें ट्रेनिंग दी, तो उन्होंने ट्रेनिंग के दौरान हमें बताया था कि जब आप एक पाउंड कोई बंदा चैरिटी करता है तो उसमें 3 पेंस, यानी आपको कोई बंदा 1000 रुपया दे रहा है तो उसमें से 970 रुपया जो होता है वो उनके एडमिन चार्जेस होते हैं और 30 रुपये जो हैं वो चैरिटी की जाती है। अच्छा। और वो भी वहाँ की जाती है जहाँ पर वो फील करते हैं कि यहाँ पर हम करेंगे तो हमें कोई फ़ायदा ही होगा। तो इस तरह से था। और बस जहाँ पर काफ़ी NGOs जैसे उन्होंने भी बात की है जेन्युइन नहीं थी, काफ़ी लोग जेन्युइन भी हैं, वो काम भी करते हैं और दिल के साथ काम करते हैं। अच्छा, इन 2 प्रोजेक्ट्स को जो हमने डिस्कस किया है,
ان کے علاوہ آپ کے پروجیکٹس کیا ہے اور کہاں کہاں پر اپنی ڈلیوری دیتے ہیں؟ گامبیا میں سکولز ہیں، دو بہت بڑے سکولز گامبیا میں افریقہ میں بنائے ہوئے ہیں۔ پچھلے سال میں نے یوگانڈا میں سب سے لارجسٹ یتیم خانہ بنایا یتیم بچوں کے لیے۔ وہاں نظام الگ ہے، بہت الگ ہے کہ پاکستان سے۔ وہاں یا ہم لوگوں کو پیسے دیتے سیلریز کے لیے جو یتیم خانہ میں جو کام کرتے ہیں، وہاں ان کے وہ اتنے خوش ہوتے ہیں، ان کو صرف ایک دفعہ یا 2 دفعہ کھانے کے دن کا مل رہا ہے۔ وہاں پتہ ہے جو یتیم ہیں ان میں بہت بڑے مسئلے ہیں۔ وہاں کے نا بچے کو پھینک کے جنگل میں چلے جاتے ہیں، 4-5 مہینے کے بچے وہاں پھینک کے جنگل میں چلے جاتے ہیں، اور پھر جو لوکل ولیجز ہوتے ہیں نا، بچوں کو پینٹس یا ٹماٹوز جیسے کھا کے یہ بڑے ہوتے ہیں۔ تو جب میں گیا تھا 120 بچے مجھے ملے تھے جنگل میں، تو ہم گیا تھا، مجھے اتنی تکلیف ہوئی تو میں نے سوچا میں یہاں سے جا ہی نہیں رہا تھا جب تک یہ یتیم خانہ نہیں بنتا۔ تو 4 months میں نے بہت بڑا یتیم خانہ وہاں بنایا تھا۔ قدرمند کتنکو د دې لک فوټیجز دي هغه د پاکستان هم دي د افریقا هم دي یوګانډا، نو هغه لک پلی کو او دی په ورسره خبرو کې چې مطلب دا د کم ځای فوټیج دي او دی څه ورکوي. ډاکټر صاحب کائنډلی لک دا فوټیجز پلی کوي. جی میڈم دا کم ځای یہ ہمارا پشاور کا اسکول ہے، یہ ہماری آئی سی ٹی لیب ہے اور آپ کو نظر آ رہی ہے ہمارے بچے جو ہیں وہ کام کر رہے ہیں. ہاں جی، یہ ہمارا تقویٰ، یہ اس رمضان میں ہم افطاری بھی دیتے ہیں اور ہماری ڈیلی تقریباً 400 سے 600 لوگوں کو ہم افطار دیتے ہیں، اور یہ افطار ہم کو 4-5 سالوں سے دے رہے ہیں. ہمارے اسکول میں آپ کو افطار نظر آ رہی ہے، یہ دی جا رہی ہے. یوگینڈا میں بھی ڈیلی کھانا بھی بنتا ہے، افطار بھی. یہ بھی میرے خیال میں 2-3 سال پرانی فوٹیج چلی ہے جب ہم افطار دے رہے تھے کہ ہمارے اسکول کے باہر بچے اس طرح قطار میں لگے ہوتے ہیں افطاری کے وقت، تو یہ افطار ان کو مل رہی ہوتی ہے، پیکیجز ہوتے ہیں. جی آ جاتے ہیں لوکل لوگ بھی ہماری ہیلپ کر رہے ہیں. جب ہمارا نیا اسکول کھلا تھا، ہمارے اسکول میں بچوں کو فری لنچ ملتا ہے ڈیلی، تو یہ فری لنچ کی ایک فوٹیج ہے. تو یہ وہ بچے تھے جو نئے آئے ہوئے تھے پیچھے، جو یونیفارم میں نہیں تھے، ان کو یونیفارم نہیں ملے ہوئے تھے. یہ ڈیلی ہمارے بچہ، ہر بچے کا اپنا پلیٹ گلاس چمچ ہے جس کو وہ واش کرتا ہے. ہم نے بچوں کو اس طرح بھی عادی کی ہے. یہ پھر ایک افطار کی ویڈیو آئی ہے، یہ آپ کو نظر آ رہا ہے، یہ افطار دے رہے ہیں. یہ بیٹھے ہوئے ذوالفقار بچوں سے بات کریں. یہ ہمارا یوگینڈا کا آرفنیج ہے، ایک بچہ ہے جو بورڈ بنا رہا تھا. یہ بھی پشاور کا اسکول ہے ہمارا جہاں پر بچوں کو لنچ دیا جا رہا ہے. یہ یوگینڈا کا ہمارا آرفنیج ہے. یہ ذوالفقار کے ساتھ بچہ عباسہ اس کا نام ہے، یہ چھوٹا بچہ. جی یہ دیکھیں، یہ یوگینڈا کا آرفنیج ہے ہمارا. اچھا جی، یہ آپ کو ذوالفقار نظر آ رہے ہیں، ذوالفقار خود پورے اٹھا رہا ہے. یہ اپنے ہاتھ سے کام کرتے ہیں. پشاور کا اسکول بھی انہوں نے اپنے ہاتھ سے خود بنایا. ہم بلیو کرتے ہیں نا اس چیز پہ، کیونکہ میں کنسٹرکشن کر سکتا ہوں نا، تو اس کے یہ لیبر مزدوری کے کام بھی ہم کر رہے ہیں. یہ جب اسکول بن گیا تھا تو یہ پہلے دن وہاں پر لنچ دیا جا رہا تھا بچوں کو. جب ہم نے کمپلیٹ کیا تھا یہ یوگانڈا آرفنیج، ہم نے 400 سے زیادہ شہادت کی تھی. اچھا، کیونکہ یہ کمپلیکس کے آف یتیم خانے کے اندر ہم نے مسجد بھی بنایا ہوا ہے. اور یہ جو بچے جو آپ دیکھ رہے ہیں ابھی، یہ وہ بچے جو ہمارا کمپاؤنڈ کمپلیٹ فل تھا نا، تو یہ ایکسٹرا بچے تھے جو ہمارے pاس جگہ نہیں تھی. تو یہ روز آتے ہیں، ہم نے بہت بڑا لنگر بار بنایا ہوا ہے، تو کوئی 300-400 بچوں کو روز یہاں کھانا ملتا ہے. بس اسی کو تو کہتے ہیں حقوق العباد. انسانوں کی حقوق انسانوں پر بھی بہت زیادہ ہوتی ہے. اچھا مجھے یہ بتائیں کہ پشاور کے لیے کوئی تحفہ فیوچر میں، کوئی اس طرح کا کوئی پلان ہے؟ انشاءاللہ جی ہے، 2 پلان ہیں. ایک تو یہ ہے کہ جو ہمارے بچے ہیں یہ بہت بڑا تحفہ ہے، اس پشاور کے لیے بھی، اس معاشرے کے لیے بھی انشاءاللہ، اور اس دنیا کے لیے بھی. اور ایک اور ہمارا انشاءاللہ میجر پروجیکٹ ہے جو ہم لوگوں کا ارادہ ہے بہت جلدی شروع کرنے کا. وہ تقویٰ ولیج کے نام سے ہے، جس میں ہم انشاءاللہ قریباً ایٹ لیسٹ 500 بچے اکوموڈیٹ کریں گے، آرفن بچے، جس میں 250 بچیاں اور 250 بچے ہوں گے. ان کے لیے وہاں پر اکوموڈیشن ہوگی، ہاسٹل بنے گا، اسکول ہوگا، اسکول کے ساتھ کالج ہوگا، ساتھ میں ہمارا ہاسپٹل ہے. ہمارے وہاں پر کوارٹرز بھی ہوں گے ان خواتین کے لیے جو وڈو ہو گئی ہیں یا پھر وہ مصیبت میں ہیں اور ان کے لیے کوئی جگہ نہیں، تو وہاں کے ہمارے ساتھ کام بھی کریں گی اور وہ وہاں رہیں گی بھی. اور اس کے ساتھ ہمارا ایک بڑا لنگر ہوگا، میس ہوگا، جس میں ڈیلی کی بنیاد پہ کھانا بنے گا. نہ صرف
اس آرفنیج اور ولیج کے بچوں کے لیے بلکہ وہ لوگ جو باہر کام کرتے ہیں وہ وہاں دعوت عام ہے سب کے لیے جو آنا چاہے گا انشاءاللہ وہ ادھر کھانا کھائے گا. 500 جو لوگ انٹیسپیٹڈ ہیں اس علاقے میں روز آئیں گے کھانا کھانے کے لیے ماشاءاللہ جی. اور یہ سارا پروجیکٹ ٹوٹلی فری ہے جی. اور ساتھ میں ہماری ایک مسجد ہوگی جس میں روز درس قرآن ہوگا, قرآن کی تفسیر پڑھائی جائے گی. ویمنس کے لیے الگ سے سیکشن ہوگا, مین کے لیے الگ ہوگا, اور انشاءاللہ اب یہ خواب ہے اللہ کا جب حکم ہوگا. Now I am asking a very basic questions. جی. ان سارے ایکٹیویٹیز جس طرح مطلب اگر دیکھا جائے تو مہینے کے لاکھوں خرچ ہوتے ہیں, تو اس کے پیچھے ڈونر کون ہے, کون یہ ڈونیٹ کرتا ہے؟ آپ کو جیسے کہ پتہ ہے کہ جو پاکستانی ہیں یا مسلمان ہیں دنیا میں جہاں پر بھی, ہمارا ایک کانسیپٹ ہے زکوٰۃ کا جی, اور آپ کو یہ چیز نظر آئے گی کہ مسلمان جہاں پر بھی ہے نا اس کا دل بڑا ہے, وہ دوسرے مسلمان کی مدد کرتا ہے. کچھ چیزوں میں ہم بہت پیچھے رہ گئے ہیں لیکن اس چیز میں ہم آج بھی آگے ہیں. تو الحمدللہ کچھ اس طرح ہمارے فیملی فرینڈس بھی ہیں اور لوگ بھی ہیں جو ہمیں جانتے ہیں, اور ہماری رجسٹرڈ چیریٹی ہے UK میں, تو ہم کام کرتے ہیں. جب ہم کام کرتے ہیں تو لوگ ہمیں ڈونیشن دیتے ہیں منتھلی بیسس پہ, ٹھیک ہے. جیسے ہمارے اسکول میں کچھ فیملیز ایسی ہیں جنہوں نے بچے اڈاپٹ کر لیے ہوئے ہیں. اڈاپٹ یہ نہیں کہ وہ بچے چلے گئے, اڈاپٹیشن ایسی ہے کہ وہ منتھلی بیسس پہ بچوں کو اسپانسر کرتے ہیں, ٹھیک ہے. تو یہ لوگ ہوتے ہیں جو منتھلی بیسس پہ دیتے ہیں, تو الحمدللہ اس طرح سے جو ہے وہ چیزیں چلتی ہیں ہماری. تو پھر اس کے ساتھ ساتھ ہمارے کوئی ایڈمن کاسٹ نہیں ہوتے, کیونکہ ہم یہ پرسنل پروجیکٹس جو ہم کرتے ہیں نا کہ یہ اللہ کے لیے کرتے ہیں الحمدللہ, تو ہمارا کوئی فائنینشیل بینیفٹ نہیں ان چیزوں, کوئی نو بڈی از الاؤڈ پوری جو UK میں جو ہماری رجسٹرڈ چیریٹی ہے, جو ہماری ٹرسٹیز ہے, 1 روپے کا کہ جو کاسٹ نہیں نکال سکتے. جو انہوں نے کدھر جانا ہے فلائٹ پر یا ہوٹل پر خود کے پیسے لگاتے ہیں. زبردست ماشاء اللہ. اچھا مجھے یہ بتائیں کہ ایز اے ہول کتنا عرصہ ہوا اس میں کام کرنے کا؟ 9 سال 9 سے 10 سال میں کہوں گی ہو چکا ہے ہمیں یہ چیریٹی کا کام شروع کرتے ہوئے. اور اس کی بنیاد بھی آپ کو بتاتا ہوں, یہ میں اسی پہ آ رہا تھا کہ اس کی بنیاد کیسی پڑی. یہ پتہ ہے کہ ہم نے جب پتہ ہے ایک ہر مسلم کے لیے ایک فرض ہوتا ہے نا کہ زکوٰۃ دینے کے لیے, تو ہم نے پتہ ہے ہم دے رہے تھے, لیکن میں ایک چیز پر میں مان نہیں سکتا, جو یہ سب کہتے ہیں نا 2.5% زکوٰۃ دینا ہے نا, میں اس کو اگری نہیں کرتا ہے نا, کیونکہ قرآن میں سورۃ البقرہ میں اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں واٹ از ایکسیس, جو ضرورت سے زیادہ ہے نا وہ جو تمہیں دیا گیا وہ اللہ کے راہ پہ دو, اور اللہ آپ کے لیے ایک لون کے مطابق آپ دیں گے اللہ کو, اور اللہ آپ کو ریوارڈ دے گا. تو میرے گھر میں ایک بہت پیاری آیت لکھی ہوئی, تو کیلیگرافی میں نے ایک بندہ بلایا تھا, وہ آیت 261 ہے سورۃ البقرہ میں. اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں ایک دانہ ایک بچی کے لیے دیں گے نا, اللہ سبحانہ تعالیٰ 700 ٹائمز ریوارڈ آپ کو دے گا اس چیز کا, ہے نا. تو 100% میں اس چیز پر یقیناً بہت توکل رکھتا ہوں, اور الحمدللہ ان 9 ایئرز میں ہم نے جو ہم نے کبھی سوچا نہیں تھا, ہم یوگانڈا میں جا کے پروجیکٹ کریں گے یا گامبیا میں سوچا, ہمارا دل ہوتا ہے یا اللہ ہمیں توفیق دو کہ اسکول بنانے کا کہ نہ پاکستان میں, تو وہ مٹیریلائز ہو گیا. جب میں کہہ رہا تھا یا اللہ مجھے توفیق دو, میں یتیم خانہ کھولنا چاہتا ہوں, یہ میری دعا ہوتی تھی. تو 6 منتھس کے لیے تو مجھے یہ نہیں پتا تھا, ایک بندے نے یوگانڈا سے کال کر لیا, افریقہ میں جاؤ, کبھی گیا نہیں, کبھی میں نے زندگی میں نہیں سوچا میں کسی جنگل میں درمیانے ہوں گا کہ نا ہے وہاں یتیم خانہ بنا رہا ہوں. تو الحمدللہ ایسے اللہ سبحانہ تعالیٰ دروازے کھولتے ہیں. اچھا میڈم, ٹائم کم ہے اور باتیں بہت زیادہ ہیں, تو پاکستان میں خصوصاً وہ مائیں وہ پیرنٹس جو اپنے بچوں کو بس گھر سے باہر چھوڑی کہ جا کے کچھ کما کے لاؤ, ان کے لیے مختصر کوئی پیغام؟ میں کہتی ہوں جی وہ بچہ خود نہیں آتا, آپ اس بچے کو لے کر آتے ہیں. وہ بچہ پہلی سانس سے آخری سانس تک آپ کی ذمہ داری ہے, ٹھیک ہے. تو آپ اگر ایز اے ماں یا ایز اے باپ آپ اس بچے کے لیے خواب نہیں دیکھتے اور اس خواب کے لیے اسٹرگل نہیں کرتے, دنیا نہیں دیکھے گی, دنیا بڑی ظالم ہے. تو آپ ایز اے پیرنٹ یہ آپ کی رسپانسبلٹی ہے کہ آپ اس بچے کے لیے اچھا خواب دیکھو. آپ خواب دیکھو گے تو اللہ جو ہے وہ ایسے راستے ضرور نکالے گا کہ آپ کے وہ خواب یا آپ پورے کرو گے یا کسی اور کو اللہ وسیلہ بنائے گا. تو آپ بجائے اس کے کہ اپنے بچوں کو, چھوٹے چھوٹے بچوں کو روڈ پہ چھوڑ دو کمانے کے لیے, یہاں بہت اچھے لوگ بھی ہیں, بہت اچھے ادارے بھی ہیں. آپ لوگوں سے پوچھیں تو صحیح, لوگ آپ کو ضرور فیسلیٹیٹ کریں گے, آپ کے بچوں کو کریں گے. اب جو خواتین یا مرد حضرات ہمارے پاس آتے ہیں اپنے بچوں کو لے کر, وہ خوش ہوتے ہیں. وہ کل کو وہ پہلے وہی لوگ جو اپنے بچوں کو باہر چھوڑ دیتے تھے کچرا اٹھانے کے لیے, آج وہ اپنے بچوں کے بارے میں بات کرتے ہیں ہمارے پاس آ کے.
ایک صاحب ہیں وہ میرے پاس آئے ہیں تو انہوں نے مجھے کہا کہ میڈم میری زندگی کا صرف ایک خواب ہے جس کے لیے میں اللہ سے زندگی کی دعا کرتا ہوں کہ میری بیٹی ڈاکٹر بنے اور میں اپنی بیٹی کو ڈاکٹر بنتا دیکھوں. زبردست, یہ اتنی بڑی کامیابی ہے کہ میں یہ الفاظ میں بیان نہیں کر سکتی. ذوالفقار بیگ صاحب, شارٹ الفاظ میں مجھے یہ بتائے کہ آپ جس طرح کہتے ہیں کہ نا کہ میں اللہ تعالیٰ کے ساتھ انویسٹمنٹ کرتا ہوں, جی 100%, تو ان صاحب استطاعت لوگوں کو ایک میسج دے کہ وہ بھی اللہ تعالیٰ کے ساتھ انویسٹمنٹ کرے. میں تو پتہ ہے کہ نا کیونکہ میں قرآن پڑھتا رہتا ہوں آل دا ٹائم ہے نا, تو قرآن کا الحمدللہ مجھے اچھی سمجھ ہے. میں صرف ان لوگوں کو کہوں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ بار بار فرام سورۃ البقرہ آل دا وے ٹو I'd say سورۃ الناس آل دا وے 114 جو سورۃ قرآن میں اللہ سبحانہ تعالیٰ بار بار کہتا ہے کہ نا غریب اور یتیموں کے لوگوں کے لیے آپ مدد کریں, ہے نا. آپ کی ہم سب آخرت کا سمجھتے ہیں بھی آخرت آئے گی اور ہمیں اس کو جواب دینا پڑے گا. میں صرف ان لوگوں کو کہیں کہ قرآن کو پڑھیں اور سمجھیں اور اس کو عمل کریں. بہت بہت شکریہ, اور انشاءاللہ آپ پاکستان میں نہیں بلکہ پشاور میں جب بھی یہ آپ چیریٹی ہاؤس کھولیں گی یا مطلب جو پاکستان کے بچوں کے لیے کچھ کریں گی تو پی ٹی وی آپ کے ساتھ صف اول میں کھڑا ہوں گا. آپ کے آنے کا بہت بہت شکریہ اور بہت اپریشیٹ کرتا ہوں آپ کے ورک کو, اور اللہ تعالیٰ آپ کو اور بھی استطاعت دے کہ آپ ان غریب بچوں کا خیال رکھے. قدرمند کتن کو خبر ډیری دی خو د وخت لږ کمی ده او د 12 ربیع الاول مناسبت سره د حقوق العباد حوالې سره دا یو پروګرام مونږ دا کړی, لکه څنګه الله تعالی چې چاله وس ورکي او هغه بیا هغه غریبو خلکو ته د هغې خیال ساتي او الله تعالی بیا هغې له دومره څه ورکوي چې هغې بیا په دغه باندې نه پوهېږي. چا چې پروګرام کتلی وي ډیره ډیره مننه او الله دې تاسو له هم وس درکړي چې د داسې کارونو کې مدد وکړي. اوس خپل قربا ساجد سلطان له اجازه ورکړي د لوی الله پامان.